بیسیکلی، اور نامینیٹ کیا تھا کہ وہ امریکہ میں چلے جائیں، اور ہمارے جو امبیسڈر صاحب ہیں آلریڈی یہاں پہ ڈاکٹر اسد صاحب، ان کی جو ٹینیور ہے وہ جنوری میں ختم ہو گیا تھا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے دوستوں کہ اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے اندر کچھ کانگریس مین جو ہیں، ایک پینسلوینیا سے آئی تھنک اسکاٹ پیری صاحب ہیں، انہوں نے ایک خط لکھا ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو 1600 پینسلوینیا پہ، جناب کہ آپ مسعود خان صاحب کو اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ نہ کریں ریکگنائز، ان کو امریکہ کے اندر پاکستان کا سفیر نہ لگنے دیں۔ امریکن جو ہے وہ اکثر آپ کو پتہ ہے ڈفرینٹ ڈپلومیٹک جارگنز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کراتے رہتے ہیں۔ 10-11 میں نے ایک دفعہ ایک ٹرم پڑھی جس کو بولتے ہیں فارورڈ ڈپلائڈ ڈپلومیسی۔ بھارت آج کل ایک فارورڈ ڈپلائڈ ڈپلومیسی کے اوپر کام کر رہا ہے، اور وہ دیکھیں آپ کس طرح کی ڈپلومیسی ہے کہ مسعود خان صاحب جو کہ پاکستان کے پہلے بھی امبیسڈر رہ چکے ہیں، اور ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہم نے ایک جو کشمیر پالیسی رہی وہ اس کو کافی دیر UN میں دیکھتے رہے، اور ہمیں اس چیز کا بھی پتہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ رہے اور اتنی ہائیسٹ پوزیشن پہ تھے۔ تو میرا پرسنل ایک کرٹیسزم ان پہ تھا، ویسے بھی تھا کہ ان کو بھائی ویسے ہی اس پوزیشن پہ نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ پوزیشن جو ہے ان کے لیول کی نہیں ہے۔ لیکن جس طرح میں نے ایک ٹرم بتائی ہے فارورڈ ڈپلائڈ ڈپلومیسی، جو بھارت نے ان کے خلاف شروع کی ہوئی ہے، ان کیس پاکستان کے خلاف شروع کی ہوئی ہے، ظاہری بات ہے، اور ظاہری بات ہے ہر ملک کو حق ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی پالیسی بنانا چاہے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ فارورڈ ڈپلائڈ ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے؟ فارورڈ ڈپلومیسی میں نے پہلی دفعہ جیسے میں نے بتایا، میں نے سنا تھا ہلری کلنٹن صاحبہ نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہم اپنے تمام ڈپلومیٹک ایسٹس جو ہیں وہ یوز کریں گے، اور ہم جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ دشمن کی یا کی سرزمین میں گھس کے پلاننگ کرنا اور چیزیں کرنا، بیسیکلی ایک سا مقصد یہ تھا۔ لیکن the question remains here, the central question remains here کہ انڈیا کا جو پرسپیکٹو ہے آن فارورڈ ڈپلائڈ ڈپلومیسی، وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کام کر رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جتنی فارورڈ ڈپلائڈ ڈپلومیسی جو ہے اس کے اوپر کام ہوگا، جتنا جسے کہتے ہیں نا امریکہ کے اندر بیٹھ کے پاکستان کو کس طرح جو ہے وہ انٹرسٹ کو ہارم کرنا ہے، اور جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے انٹرسٹ کو کس طرح ہارم کرنا ہے، یہ ہمارا بھی کام ہے، یہ ان کا بھی کام ہے۔ لیکن ہم نے جیسے کہتے ہیں نا ہم نے اپنی ویک پوزیشن خود ہی ڈھونڈی، اور وہ ویک پوزیشن اس لیے ڈھونڈی ہم نے کہ ہم نے مسعود خان صاحب کو اپوائنٹ کر دیا، اور ہمارے جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک اب میں کیا باتیں کرنی، پھر اپنی تنقید بھی بندہ کرتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، اپنی جسے کہتے ہیں نا غصہ بھی آتا ہے، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یار پاکستان کے ایک ینگ بندے کو یہاں پہ جو واقعی اچھا بول سکتا ہو، اچھا لکھ سکتا ہو، جو نیو یارک ٹائمز میں لکھے، جو لابنگ کرے، جو بولے، جو آ کے بات کرے، جو یونیورسٹیز میں جائے، کبھی کولمبیا یونیورسٹی میں ہماری چیئر ہوا کرتی تھی، جو ہارورڈ میں جائے، جہاں پہ جا کے بتایا کہ پاکستان نے کیا کیا ہے۔ اگر پاکستان نے دنیا کو پچھلے 15-18 سال کا جو امریکہ کے ساتھ لائزن تھا اور جو ویسٹ کے ساتھ لائزن تھا، اس کو ہم نے دنیا کو ریمائنڈ نہ کرایا اور ویسٹ کو ریمائنڈ نہ کرایا، تو ہماری ساری قربانیاں جو کی ہوئی ہیں وہ رائے گاں چلی جائیں گی، اور ہمارا جو تعلق تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور ہم انشاءاللہ اس پہ تلے ہوئے ہیں، اسی کوئی موقع چھڈن نہیں لگے کہ انشاءاللہ تعلق جڑا ہے انہوں مکاواں گے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کا ویژن ہی یہ ہے کہ جدھر جدھر ہمارے تعلقات تھے وہ سب تعلقات ختم کر کے صرف چین سے تعلق رکھا جائے اور سعودی عرب سے رکھا جائے، وہ بھی جو پیسے ڈالر دیں۔ تو وہ جیسے ہمارے دوست اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی ایک ہی پالیسی ہے، فالو دا منی۔ سو یہ جو پالیسی ہے اس کو بند ہونا چاہیے، اور ہمیں ویسٹ کے ساتھ اور باقی ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو تھوڑا سا اس کے اندر تبدیلی لے کے آنی چاہیے، اور اس تبدیلی میں یہ ہے کہ ہمیں تھوڑے ماڈرن ٹولز استعمال کرنے چاہیے، یوتھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ مسعود خان صاحب جیسے جو بزرگ ہیں جن کی ریٹائرمنٹ ہوگی، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایک جاب انجوائے کر چکے ہیں، اور ابھی ایک اور جاب کے چکر میں وہ ہیں، دس از ویری انفیئر، اور اس کا نقصان جو ہو رہا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے کہ امریکن کانگریس مین ایکٹیو ہیں، میڈیا ایکٹیو ہے، انڈینز دیکھ لیں، انہوں نے ایک کانگریس مین سیدھا پکڑا اور اس کو کہا دیکھو یہ بندہ، اور آئی ایم شیور 500% شیور کہ دے آر واچنگ ویری کیئرفلی، اور یہ کانگریس مین کو ہی ہیز بن جسے کہتے ہیں نا اس کو بتایا گیا ہے، سینسٹائز کیا گیا ہے، ان کو یہ کیا گیا، دیٹس وائی ہی روٹ دس پاورفل لیٹر ٹو دا پریزیڈنٹ اینڈ ٹو دا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ۔ لیٹس سی واٹ دا ریزلٹ کم۔